السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے. کل ہم لوگ نا وہ دیکھ رہے تھے سورۃ تبوک کی تفسیر، تو وہ تو بہت زیادہ ڈیٹیل میں ہے. اس میں تھوڑی سی ایک چیز بس میں ریڈ کر دیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ پھر واپس ہم لوگ اپنے بک کی طرف آئیں گے. ایک سیکنڈ. یہ پہلی آیت کے ہی اس کی ڈیٹیلز میں لکھا ہوا ہے مودودی صاحب نے، بس میں وہ ریڈ کر دیتی ہوں. یہ ٹھیک ہے. یہاں سے نا بہت بہت زیادہ لمبی ڈیٹیلز ہے، تو میں نے کہا چلیے ایک پورشن اس کا نا لاسٹ والا ریڈ کر دیتی ہوں. مومنین صادقین میں اب تک جو تھوڑا بہت ذوف عزم باقی تھا، یعنی عزم کی کمزوری کہیں گے نا، باقی تھی، اس کا علاج بھی ضروری تھا، کیونکہ اسلام عالمگیر جد و جہد کے مرحلے میں داخل ہونے والا تھا. ٹھیک ہے. اور اس مرحلے میں جبکہ اکیلے مسلم عرب کو پوری غیر مسلم دنیا سے ٹکرانا تھا. ٹھیک ہے. اکیلے مسلم عرب کو پوری، یہ ہمارے لیے بھی ایک لیسن ہے، اس لیے میں نے کہا تھا ضرور ہم ریڈ کریں گے. ہمیں بھی یہی کرنا ہے، اکیلے پوری دنیا سے ٹکرانا ہے اور پیغام پہنچانا ہے، ایگزیکٹلی اسلام کا جو رائٹ والا میسج ہے. تو جبکہ اکیلے مسلم عرب کو پوری غیر مسلم دنیا سے ٹکرانا تھا، ضعف ایمان سے بڑھ کر کوئی اندرونی خطرہ اسلامی جماعت کے لیے نہ ہو سکتا تھا. ٹھیک ہے. یہ ایک ایک اس کا جملہ نا ہمارے اوپر بہت اچھی طرح سے بیٹھ رہا ہوتا ہے. ایمان کی کمزوری سے بڑھ کر کوئی اندرونی خطرہ اسلامی جماعت کے لیے نہ ہو سکتا تھا. اس لیے جن لوگوں نے تبوک کے موقع پر سستی اور کمزوری دکھائی تھی، ان کو نہایت شدت کے ساتھ ملامت کی گئی. پیچھے رہ جانے والوں کے اس فعل کو کہ وہ بلا عذر معقول پیچھے رہ گئے، بغیر کسی عذر کے، مطلب بغیر کسی جینوین ریزن کے نا، عذر معقول پیچھے رہ گئے، ایسے ہوگا. ٹھیک ہے. بجائے خود ایک منافقانہ طرز عمل اور ایمان میں ان کے ناراض ہونے کا ایک بین ثبوت قرار دیا گیا، اور آئندہ کے لیے پوری صفائی کے ساتھ یہ بات واضح کر دی گئی کہ اعلی کلمت اللہ کی جد و جہد اور کفر و اسلام کی کشمکش ہی وہ اصل کسوٹی ہے جس پر مومن کا دعوی ایمان پرکھا جائے گا. اعلی کلمت اللہ کیا ہوگا؟ یہ دیکھیے گا نیچے سے چھٹی لائن ہے، لاسٹ ورڈز ہے. یہ بات واضح کر دی گئی کہ اللہ اعلی کے کلمت، کلمے کو، اللہ کے کلمے پہ عمل کرنے کو نظام قائم کرنا. اعلی جیسے اعلیٰ کرنا، اونچا کرنا اللہ کے کلمے کو، کچھ اس طرح لگ رہا ہاں، ہے. اسی کو، اعلی کلمت اللہ ہے نا. صحیح صحیح صحیح. اسی کو ٹھیک اللہ ہے. کے کلمے کے اوپر بیس کرتا ہوا نظام قائم کرنا، اس کو بلند رائٹ. کرنا. ہاں پرفیکٹ ہو گیا یہ. ٹھیک ہے نا. مطلب نظام اسلام پورا قائم کرنا ہے نا. تو یہ دیکھیں یہ بھی ہمارے لیے ہی آ گیا جملہ. اعلی کلمت اللہ کی جد و جہد اور کفر و اسلام کی کشمکش ہی وہ اصل کسوٹی ہے جس پر مومن کا دعوی ایمان پرکھا جائے گا. جو اس آویزش میں اسلام کے لیے جان و مال اور وقت و محنت، اللہ ایک ایک ورڈ ایسا لگ رہا ہے جیسے اللہ تعالیٰ مجھ سے بات کرے، جبکہ ویسے تو تفسیر ہے. جو اس میں اسلام کے لیے جان و مال اور وقت و محنت صرف کرنے سے جی چرائے گا، اس کا ایمان معتبر ہی نہ ہوگا. ٹھیک ہے نا. صرف جان اور مال کی بات نہیں ہو رہی ہے، وہ تو ہے ہی ہے، اور وقت اور محنت. ٹھیک ہے نا. تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کدھر اپنا وقت لگا رہے ہیں اور کہاں پہ اپنی محنت صرف کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو وقت و محنت صرف کرنے سے جی چرائے گا، اس کا ایمان معتبر ہی نہ ہوگا، اور اس پہلو کی کسر کسی دوسرے مذہبی عمل سے پوری نہ ہو سکے گی. یہ دیکھیں، اس پہلو کی کسر کسی دوسرے، یعنی کہ صرف تسبیح پڑھنے سے اس پہلو کی کسر نہیں پوری ہوگی. وقت اور محنت بھی لگانا ہے، جان اور مال سب کچھ لگانا ہے، اور جتنا لگائیں اس کو سمجھنا ہے کہ بہت کم لگایا. پھر یہ ورنہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہم لوگ کو لگتا ہے نا پتہ نہیں کتنا 30 مار خان بن گئے، تو ہمیشہ اس کو کم ہی سمجھنا ہے. اور اس پہلو کی کسر کسی دوسرے مذہبی عمل سے پوری نہ ہو سکے گی. ان امور کو نظر میں رکھ کر سورہ توبہ کا مطالعہ کیا جائے تو اس کے تمام مضامین بآسانی سمجھ میں آ سکتے ہیں. اچھا یہ لاسٹ، یہ ایگزیکٹلی اس سے غزوہ تبوک سے ریلیٹڈ تھا میرے خیال سے. ایک منٹ، یہ دیکھیں سورہ توبہ حاشیہ نمبر 1. جیسا کہ ہم سورے کے دیباچے میں بیان کر چکے ہیں، یہ خطبہ رکوع 5 کے آخر تک سن 9 ہجری میں اس وقت نازل ہوا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کے لیے روانہ کر چکے تھے، امیر بنا کے. ان کے پیچھے جب یہ نازل ہوا،
جب یہ نازل ہوا، یعنی میرے خیال سے کچھ آیات نازل ہوئی ان کے پیچھے، جب یہ نازل ہوا تو صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اسے ابو بکر کو بھیج دیجئے تاکہ وہ حج میں اس کو سنا دیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ اس اہم معاملے کا اعلان میری طرف سے میرے ہی گھر کے کسی آدمی کو کرنا چاہیے۔ چنانچہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس خدمت پر مامور کیا اور ساتھ ہی ہدایت فرما دی کہ حاجیوں کے مجمع عام میں اسے سنانے کے بعد حسب ذیل 4 باتوں کا اعلان بھی کر دیں۔ ٹھیک ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو امیر بنا کر روانہ فرمایا، پھر اپنے ہی خاندان کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پیچھے روانہ کیا تاکہ وہ یہ چار باتوں کا اعلان کر دیں۔ اب یہاں پہ یہ پوائنٹ نوٹ کرنے والا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے گھر کے آدمی سے یہ پیغام کہلوایا، تو اگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر میں جن پہ زیادہ ٹرسٹ کرتے تھے ان سے اگر کوئی کام کروایا تو یہ کوئی غلط، اتنی بڑی بات نہیں تھی جس پہ کہ لوگوں نے یہ کیا فتنہ ہنگامہ۔ صحیح صحیح۔ اچھا، اب 4 باتیں کیا تھیں؟ جی جی، کیا کہہ رہے ہنسنا ہیں؟ نمبر 1، جنت میں کوئی ایسا شخص داخل نہ ہوگا جو دین اسلام کو قبول کرنے سے انکار کرے۔ ٹھیک ہے، یہ سب حضرت علی سے کہا تھا کہ وہ نا وہاں پہ اعلان کریں۔ ٹھیک ہے، جنت میں کوئی ایسا شخص داخل نہ ہوگا جو دین اسلام کو قبول کرنے سے انکار کرے۔ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کے لیے نہ آئے۔ بیت اللہ کے گرد برہنہ طواف کرنا ممنوع ہے۔ جن لوگوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاہدہ باقی ہے، یعنی جو نقض عہد کے مرتکب نہیں ہوئے ہیں، ان کے ساتھ مدت معاہدہ تک وفا کی جائے گی، جیسا ہم نے کل ہی سب پڑھ لیا تھا۔ اس مقام پر یہ جان لینا بھی فائدے سے خالی نہ ہوگا کہ فتح مکہ کے بعد دور اسلامی کا پہلا حج سن 8 ہجری میں قدیم طریقے پر ہوا، پھر سن 9 ہجری میں یہ دوسرا حج مسلمانوں نے اپنے طریقے پر کیا اور مشرکین نے اپنے طریقے پر۔ قدیم طریقہ مطلب سن 8 ہجری میں جو فتح مکہ کے بعد پہلا حج کیا وہ قدیم طریقے پر تھا، اور سن 9 ہجری میں جو دوسرا حج کیا مسلمانوں نے وہ اپنے طریقے پر کیا اور مشرکین نے اپنے طریقے پر۔ اس کے بعد مشرکین ننگے ہو کے طواف کرتے تھے نا، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن مسلمانوں نے اپنے قدیم طریقے پر کیا، مطلب حج کا کوئی نیا طریقہ میں بھی کے لیے آیا ہوگا۔ جب تک طریقے پورے نہیں بتائے گئے تھے تو جیسے ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو وغیرہ وہ لوگ دادا وغیرہ کرتے تھے حج، اسی طریقے پہ حج کیا، جو بھی طریقہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد تیسرا حج 10 ہجری میں خالص اسلامی طریقے پر ہوا۔ ٹھیک ہے، 10 ہجری میں جو ہوا تھا حج وہ خالص اسلامی طریقے پر ہوا، اور یہی وہ مشہور حج ہے جسے حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے 2 سال حج کے لیے تشریف نہ لے گئے، یعنی سن 8 ہجری میں اور 9 ہجری کا تو ہم ابھی خود ہی پڑھ رہے ہیں نا۔ 9 ہجری میں تو وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا کر بھیجا تھا نا، تو کہہ رہے ہیں کہ پہلے 2 سال حج کے لیے تشریف نہ لے گئے، تیسرے سال جب بالکل شرک کا استحصال ہو گیا تب آپ نے حج ادا فرمایا۔ سورہ انفال آیت 58 میں گزر چکا ہے کہ جب تمہیں کسی قوم سے خیانت، نقص عہدی اور غداری کا اندیشہ ہو تو علی الاعلان اس کا معاہدہ اس کی طرف پھینک دو اور اسے خبردار کر دو۔ اچھا، یہ دیکھیں کہہ رہے ہیں کہ غداری یا نقص عہد کا اندیشہ بھی ہو اگر نا تو علی الاعلان اس کا معاہدہ اس کی طرف پھینک دو اور اسے خبردار کر دو کہ اب ہمارا تم سے کوئی معاہدہ باقی نہیں ہے۔ اس اعلان کے بغیر کسی معاہد قوم کے خلاف جنگی کارروائی شروع کر دینا خود خیانت کا مرتکب ہونا ہے۔ اسی ضابطۂ اخلاقی کے مطابق معاہدات کی منسوخی کا یہ اعلان عام ان تمام قبائل کے خلاف کیا گیا جو عہد و پیمان کے باوجود ہمیشہ اسلام کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے اور موقع پاتے ہی پاس عہد کو بالائے طاق رکھ کر دشمنی پر اتر آتے تھے۔ یہ کیفیت بنی کنانہ اور بنی دمرہ اور شاید ایک آدھ اور قبیلے کے سوا باقی تمام ان قبائل کی تھی جو اس وقت تک شرک پر قائم تھے، مطلب نا معاہدہ توڑتے رہتے تھے اور کوئی بھی موقع جانے نہیں دیتے تھے نا مسلمانوں سے دشمنی مولنے کا۔ اس اعلان برات سے عرب میں شرک اور مشرکین کا وجود گویا عملاً خلاف قانون آؤٹ لا ہو گیا
اور ان کے لیے سارے ملک میں کوئی جائے پناہ نہ رہی، کیونکہ ملک کا غالب حصہ اسلام کے زیر حکم آ چکا تھا۔ یہ لوگ تو اپنی جگہ اس بات کے منتظر تھے کہ روم و فارس کی طرف سے اسلامی سلطنت کو جب کوئی خطرہ لاحق ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جائیں تو یکا یک نقص عہد کر کے ملک میں خانہ جنگی برپا کر دیں گے۔ ٹھیک ہے نا، دو چیزیں انہوں نے سوچی تھی، یا تو رومن اور پرشین امپائر جو ہیں ان کی طرف سے مسلمانوں کو خطرہ لاحق ہو جائے، یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جائیں تو بس اس وقت یہ ملک میں خانہ جنگی برپا کر کے واپس وہی اسلام کو، مطلب جو بھی انہوں نے سوچا تھا، نقصان پہنچائیں گے اور پہلے کے طریقے پر سارے لوگ آ جائیں گے۔ تو یہ ان کی ہوپس تھی۔ اچھا پھر کہہ رہے ہیں لیکن اللہ اور اس کے رسول نے ان کی ساعت منتظرہ، بات تو مشکل ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول نے ان کی ساعت منتظرہ آنے سے پہلے ہی بساط ان پر الٹ دی اور اعلان برات کر کے ان کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ کار باقی نہ رہنے دیا کہ یا تو لڑنے پر تیار ہو جائیں اور اسلامی طاقت سے ٹکرا کر صف ہستی سے مٹ جائیں، یا ملک چھوڑ کر نکل جائیں، یا پھر اسلام قبول کر کے اپنے آپ کو اور اپنے علاقے کو اس نظم و ضبط کی گرفت میں دے دیں جو ملک کے بیشتر حصے کو پہلے ہی منضبط کر چکا تھا۔ اس عظیم الشان تدبیر کی پوری حکمت اسی وقت سمجھ میں آ سکتی ہے جبکہ ہم اس فتنہ ارتداد کو نظر میں رکھیں جو اس واقعے کے 1.5 سال بعد ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر ملک کے مختلف گوشوں میں برپا ہوا، اور جس نے اسلام کے نو تعمیر قیصر کو یک لخت متزلزل کر دیا۔ اگر کہیں 9 ہجری کے اس اعلان برات سے شرک کی منظم طاقت ختم نہ کر دی گئی ہوتی اور پورے ملک پر اسلام کی قوت ضابطہ کا استیلا پہلے ہی مکمل نہ ہو چکا ہوتا، تو ازنداد کی شکل میں جو فتنہ حضرت ابوبکر کی خلافت کے آغاز میں اٹھتا تھا اس سے کم از کم 10 گنا زیادہ طاقت کے ساتھ بغاوت اور خانہ جنگی کا فتنہ اٹھا، اور شاید تاریخ اسلام کی شکل اپنی موجودہ صورت سے بالکل ہی مختلف ہوتی۔ چلیں اس کو بند کرتی ہوں اور پھر واپس بک کی طرف آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ حج کا تو ہم نے یہ پورا پڑھ لیا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ اعلان جو کیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گویا جزیرت العرب سے بت پرستی کے خاتمے کا اعلان تھا، یعنی اس سال کے بعد بت پرستی کے لیے آمد و رفت کی کوئی گنجائش نہیں۔ ٹھیک ہے، غزوات پر ایک نظر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات، سرایا اور فوجی مہمات پر ایک نظر ڈالنے کے بعد کوئی بھی شخص جو جنگ کے ماحول، پس منظر و پیش منظر اور آثار و نتائج کا علم رکھتا ہو، یہ اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بڑے اور با کمال فوجی کمانڈر تھے۔ دنیا کے سب سے بڑے اور با کمال فوجی کمانڈر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوجھ بوجھ سب سے زیادہ درست اور آپ کی فراست اور بیدار مغزی سب سے زیادہ گہری تھی۔ آپ جس طرح نبوت و رسالت کے اوصاف میں سید الرسل اور اعظم الانبیاء تھے، اسی طرح فوجی قیادت کے وصف میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یگانہ روزگار اور نادر عبقریت کے مالک تھے۔ چنانچہ آپ نے جو بھی مارکارائی کی اس کے لیے ایسے حالات و جہاد کا انتخاب فرمایا جو حزم و تدبر اور حکمت و شجاعت کے عین مطابق تھے۔ کسی مارکے میں حکمت عملی، لشکر کی ترتیب اور حساس مراکز پر اس کی تعیناتی، موضوع ترین مقام جنگ کے انتخاب اور جنگی پلاننگ وغیرہ میں آپ سے کبھی کوئی چوک نہیں ہوئی۔
اور اسی لیے اس بنیاد پر آپ کو کبھی کوئی ذکر نہیں اٹھانی پڑی، بلکہ ان تمام جنگی معاملات اور مسائل کے سلسلے میں آپ نے اپنی عملی اقدامات سے ثابت کر دیا کہ دنیا بڑے بڑے کمانڈروں کے تعلق سے جس طرح کی قیادت کا علم رکھتی ہے، آپ اس سے بہت کچھ مختلف، ایک نرالی ہی قسم کی کمانڈرانہ صلاحیت کے مالک تھے، جس کے ساتھ شکست کا کوئی سوال ہی نہ تھا۔ اس موقع پر یہ عرض کر دینا بھی ضروری ہے کہ احد اور حنین میں جو کچھ پیش آیا، اس کا سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حکمت عملی کی خامی نہ تھی، بلکہ اس کے پیچھے حنین میں کچھ افراد لشکر کی بعض کمزوریاں کار فرما تھی، اور احد میں آپ کی نہایت اہم حکمت عملی اور لازمی ہدایات کو نہایت فیصلہ کن لمحات میں نظر انداز کر دیا گیا تھا۔ پھر ان دونوں غزوات میں جب مسلمانوں کو ذکر اٹھانے کی نوبت آئی تو آپ نے جس عبقریت کا مظاہرہ فرمایا وہ اپنی مثال آپ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے مد مقابل ڈٹے رہے اور اپنی نادرائے روزگار حکمت عملی سے اسے یا تو اس کے مقصد میں ناکام بنا دیا جیسا کہ احد میں ہوا، یا جنگ کا پاسا اس طرح پلٹ دیا کہ مسلمانوں کی شکست فتح میں بدل گئی جیسا کہ حنین میں ہوا۔ حالانکہ احد جیسی خطرناک صورتحال اور حنین جیسی بے لگام بھگدڑ سپہ سالاروں کی قوت فیصلہ سلب کر لیتی ہے اور ان کے اعصاب پر اتنا بدترین اثر ڈالتی ہے کہ انہیں اپنے بچاؤ کے علاوہ اور کوئی فکر نہیں رہ جاتی۔ یہ گفتگو تو ان غزوات کے خالص فوجی اور جنگی پہلو سے تھی، باقی رہے دوسرے گوشے تو وہ بھی بے حد اہم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غزوات کے ذریعے امن و امان قائم کیا، فتنے کی آگ بجھائی، اسلام و بت پرستی کی کشمکش میں دشمن کی شوکت توڑ کر رکھ دی اور انہیں اسلامی دعوت و تبلیغ کی راہ آزاد چھوڑنے اور مصالحت کرنے پر مجبور کر دیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جنگوں کی بدولت یہ بھی معلوم کر لیا کہ آپ کا ساتھ دینے والوں میں کون سے لوگ مخلص ہیں اور کون سے لوگ منافق، جو نہاں خانہ دل میں غدر و خیانت کے جذبات چھپائے ہوئے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاذ آرائی کے عملی نمونوں کے ذریعے مسلمان کمانڈروں کی ایک زبردست جماعت بھی تیار کر دی، جنہوں نے آپ کے بعد عراق و شام کے میدانوں میں فارس اور روم سے ٹکر لی اور جنگی پلاننگ اور ٹیکنیک میں ان کے بڑے بڑے کمانڈروں کو مات دے کر انہیں ان کے مکانات و سرزمین سے، اموال و باغات سے، چشموں اور کھیتوں سے، آرام دہ اور باعزت مقام سے اور مزیدار نعمتوں سے نکال باہر کیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غزوات کی بدولت مسلمانوں کے لیے رہائش، کھیتی، پیشے اور کام کا انتظام فرمایا، بے خانماں اور محتاج پناہ گزینوں کے مسائل حل فرمائے، ہتھیار، گھوڑے، ساز و سامان اور اخراجات جنگ مہیا کیے، اور یہ سب کچھ اللہ کے بندوں پر ذرا برابر ظلم و زیادتی اور جور و جفا کیے بغیر حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اسباب و وجوہ اور اغراض و مقاصد کو بھی تبدیل کر ڈالا جن کے لیے دور جاہلیت میں جنگ کے شعلے بھڑکا کرتے تھے، یعنی دور جاہلیت میں جنگ نام تھی لوٹ مار اور قتل و غارت گری کا، ظلم و زیادتی اور انتقام و تشدد کا، کمزوروں کو کچلنے، آبادیاں ویران کرنے اور عمارتیں ڈھانے کا، عورتوں کی، یہ سب کچھ ایک دم نہیں فلسطین کا نقشہ ایسا لگ رہا ہے سامنے آ رہا ہے، دوبارہ پڑھتی ہوں دیکھیں، یعنی دور جاہلیت میں جنگ نام تھی لوٹ مار اور قتل و غارت گری کا، ظلم و زیادتی اور انتقام و تشدد کا، کمزوروں کو کچلنے، آبادیاں ویران کرنے اور عمارتیں ڈھانے کا، عورتوں کی بے حرمتی کرنے اور بوڑھوں، بچوں اور بچیوں کے ساتھ سنگ دلی سے پیش آنے کا،
کھیتی باڑی اور جانوروں کو ہلاک کرنے اور زمین میں تباہی و فساد مچانے کا، مگر اسلام نے اس جنگ کی روح تبدیل کر کے اسے ایک مقدس جہاد میں بدل دیا۔ سبحان اللہ، کتنی مشکل سے کانسیپٹ ڈیولپ کروایا ہوگا نا، کہ جنگ تو پہلے بھی ہوتی تھی، اب اسلام کے بعد بھی ہوئی، لیکن اسلام نے اس جنگ کی روح تبدیل کر کے اسے ایک مقدس جہاد میں بدل دیا، جسے نہایت موزوں اور معقول اسباب کے تحت شروع کیا جاتا ہے، اور اس کے ذریعے ایسے شریفانہ مقاصد اور بلند پایہ اغراض حاصل کیے جاتے ہیں جنہیں ہر زمانے اور ہر ملک میں انسانی معاشرے کے لیے باعث اعزاز تسلیم کیا گیا ہے، کیونکہ اب جنگ کا مفہوم یہ ہو گیا تھا کہ انسان کو قہر و ظلم کے نظام سے نکال کر عدل و انصاف کے نظام میں لانے کی مسلح جد و جہد کی جائے، یعنی ایک ایسا نظام کو یعنی ایک ایسے نظام کو جس میں طاقتور کمزور کو کھا رہا ہو، الٹ کر ایک ایسا نظام قائم کیا جائے جس میں طاقتور کمزور ہو جائے جب تک کہ اس سے کمزور کا حق لے نہ لیا جائے۔ اسی طرح اب جنگ کا معنی یہ ہو گیا تھا کہ ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کو نجات دلائی جائے جو دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے ولی بنا اور اپنے پاس سے مددگار بنا۔ نیز اس جنگ کا معنی یہ ہو گیا کہ اللہ کی زمین کو غدر و خیانت، ظلم و ستم اور بدی و گناہ سے پاک کر کے اس کی جگہ امن و امان، رافت و رحمت، حقوق رسانی اور مروت و انسانیت کا نظام بحال کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرمائے، مدد فرمائے سب مظلوموں کی۔ چلے یہاں پر ٹھیک ہے، پھر سیشن کو اینڈ کرتے ہیں۔ کسی کو کوئی بات کرنی ہے تو آپ لوگ کہہ سکتے ہیں، ادروائز پھر کل کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، اوکے، جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔